بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کیوں نہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 30 راتوں کے لیے طور سینا پر آئیں تاکہ انہیں کتاب تورات عطا کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روانگی سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قدم میں جانشین مقرر کیا اور کوہ طور پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتیں گزارنے کا حکم دیا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے زیورات لے کر ایک بچڑا تیار کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں والی مٹی اس میں ڈال دی تو وہی بچڑا ڈکارنے لگا اور اس میں سے آواز آنے لگی۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، یہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، آؤ اس کی عبادت کرو۔ بنی اسرائیل کی اکثریت اس گوشالہ کی پوجا کرنے لگی۔ 40 راتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اور یہ بھی انہیں بتایا کہ ہم نے تمہاری غیبت میں تمہاری قوم کو آزمایا ہے اور اس وقت انہیں سامری گمراہ کر چکا ہے۔ سامری نے ان کے لیے سونے کا گوشالہ بنایا ہے جس میں سے آواز آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، خدایا بچڑا تو سامری نے بنایا لیکن آواز کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آواز میری طرف سے پیدا ہوئی۔ جب میں نے تیری قوم کی گمراہی کو دیکھا تو میں نے گوشالہ میں آواز پیدا کر دی تاکہ تمہاری قوم کی مکمل آزمائش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر ان کے پاس آئے اور قوم کو خوب سرزنش کی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی ناراض ہوئے اور ان کے سر اور ریش کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور فرمایا، جب تم نے دیکھ لیا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم نے میری پیروی کیوں نہ کی اور میرے احکام کی خلاف ورزی کیوں کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی، ماں جائے میری داڑھی اور سر کو مت پکڑیں، مجھے خوف محسوس ہوا کہ آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کی ہے اور میری بات کو تو نے مد نظر نہ رکھا۔ اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام نے دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے خدا کے فرستادہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کی مٹی اٹھائی تھی۔ پھر میرے نفس میں تحریک ہوا کہ میں ایک گوشالہ بناؤں اور میں نے گوشالہ بنا کر جب اس میں خاک ڈالی تو اس میں سے آواز پیدا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشالہ کو ایک آگ میں گرم کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے اور پھر اس کے ٹکڑوں کو دریا میں بہا ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے سامری کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، موسیٰ اسے قتل نہ کرنا، یہ سخی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چلے جاؤ، دنیا میں تمہاری سزا یہی ہے کہ لوگوں کو تو کہتا پھرے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ سامری خوار ہو کر وہاں سے نکلا۔ اگر کوئی شخص اسے ہاتھ لگاتا تو اسے بخار ہو جاتا تھا۔ آج سامری کی کچھ اولاد مصر اور شام میں موجود ہے جو لامساس کہلاتے ہیں۔ انہیں کوئی چھو لے تو انہیں بخار اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے
والسلام۔